نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہم 7ویں پارے پر ہیں، سورہ المائدہ، آیت نمبر 89 تک ہم کر چکے پچھلی کلاس میں، اور آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 90 سے۔ آیت نمبر 90 سورہ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انما بے شک جو، الخمر جو شراب ہے، والمیسر اور جوا ہے، گیمبلنگ، والانصاب اور آستانے ہیں، والازلام اور فالگیری ہے تیروں کے ذریعے، رجسن ناپاک ہے، من عمل الشیطان شیطان کے اعمال میں سے ہیں، تو کیا کرو، فاجتنبوہ پس رک جاؤ اس سے، باز آ جاؤ اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پالو۔ انما بے شک جو، یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان، ان یہ کہ یوقع وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی کو، والبغضاء اور جلسی کو، بغض کو، حسد کو، فی الخمر شراب کے ذریعے، والمیسر اور جوے کے ذریعے، ویصدکم اور وہ روکتا ہے تم کو، ان سے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز پڑھنے سے، فہل پھر کیا، انتم تم منتہون تم ہو باز آنے والے۔ دونوں آیتوں کا ایک ساتھ میں نے ترجمہ اس لیے بتایا کہ دونوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ بیسیکلی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں لوگ شراب پیا کرتے تھے اور جوا کھیلا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ بقرہ میں حکم آیا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں، کون؟ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قل فیہما اثم کبیر، بے شک ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور ومنافع للناس اور تھوڑا سا منافع بھی ہے، لوگوں کے لیے دنیاوی تھوڑا منافع بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے کئی بڑھ کر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں نے پڑھ لیا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں نہ پینے کی طرف کوئی کلیئر اشارہ نہیں ہے، اس لیے آیت آئی، آیت پڑھ لی گئی، ہاں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نقصان تو ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود لوگ شراب پیتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک بار نماز پڑھاتے ہوئے ایک مہاجر صحابی جو ہیں انہوں نے قرأت کو مکس کر دیا، سورہ فاتحہ کے بعد پھر قرآن کی کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھے، تو انہوں نے اس کو جب غلط کر دیا تو اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے سورۃ النساء کی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، جس میں کلیئر کٹ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کون سا نشہ؟ شراب کا نشہ، شراب پی ہوئی ہے، نشے کی حالت میں ہے، نماز نہ پڑھنا۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون، تم اس لیول تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں پتہ چلے تم بول کیا رہے ہو، کیونکہ جب انسان شراب کی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ شراب کو کم کر دیا، پینا چھوڑا نہیں، کم ایسے کر دیا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو اس وقت تک کے لیے وہ شراب نہیں پیتے تھے، اور لٹرلی کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی گئی مسجد کے دروازے پر کہ جو آئے گا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ نشے کی حالت میں ہے
یا اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے اس کو واپس کر دو. تو کچھ صحابہ کرام کو مسجد کے دروازے سے اس لیے واپس کر دیا گیا کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی تھی شراب کی. اور اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ایمان اور کفر میں جو فرق تھا وہ صرف نماز پڑھنے کا تھا. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کی انڈیکیٹ کرتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. یہی وجہ ہے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. کس لیے؟ جی، تاکہ وہ لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ وہ بھی ایمان لا چکے اور وہ مومن لوگ ہیں. اور نفاق تو ان کے دل میں تھا، اور دلوں کی حالت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو جب لوگ واپس کیے جانے لگے کہ آپ جاؤ اور نماز آپ نہیں پڑھ سکتے تو انہیں بہت دکھ ہوا. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ نماز کے ٹائم میں، لیکن ظاہر ہے وہ کتنا اپنے آپ کو روک سکتے تھے، عادی تھے اس کے، عام سی بات تھی. اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اچھا شراب کی زیادہ ضروری ہے نماز سے، نہیں، نماز ان کی پرائیورٹی تھی. اس لیے نماز کی خاطر انہوں نے شراب پینا چھوڑ دی. لیکن اب بھی ساری کی ساری نہیں چھٹی، 2 سٹیپس گزر گئے. اب یہ جو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے بتائی آپ کو، آیت نمبر 90 اور 91 سورہ المائدہ کی، یہ آیا ایک مکمل ایسی آیت جس میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ لاسٹ میں کوشچن کیا گیا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم رکنے والے، کیا تم اب باز آؤ گے، یعنی اب بھی نہیں آؤ گے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، شراب اور جوا کھیلنا اور انصاب مینز آستانے. آستانے کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی جگہیں جہاں پہ بتوں کو نصب کیا جاتا تھا، بت گاڑ دیے جاتے تھے اور ان کے سامنے اپنے جانور لا کے ان کے قدموں میں ان کے نام پہ ذبح کر دیے جاتے تھے. یہاں 4 چیزیں بتائی گئیں، 4 چیزوں سے منع کیا گیا، اور ان 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا یہ اعمال جو ہیں یہ شیطانی اعمال ہیں. 2 راستے ہیں نا، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا. رحمان کا راستہ کون اپنائے گا؟ جو رحمان کی بات مانے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرے گا. لیکن شیطان کے راستے پہ کون چلتا ہے؟ جو شیطان کے اعمال کو اپناتا ہے. یہاں بتایا گیا 4 چیزیں بتائی گئی، الخمر نمبر 1، المیسر نمبر 2، الانصاب نمبر 3، اور ازلام فارگیری تیروں کے ذریعے. اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی کہ انہیں تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ کام کرنا یا نہیں کرنا، یا تمہاری اپنی مرضی ہے. اس کے ذریعے وہ اپنی قسمت آزمایا کرتے تھے. تو ان 4 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، ایک شراب، دوسرا جوا، تیسرا آستانے، اور چوتھا فالگیری کرنا. شراب کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کو ہوش نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب کسی انسان کو ہوش نہ ہو تو وہ اپنی بیوی بچوں یا رشتہ داروں کی پرواہ کیسے کرے گا؟ ان کی رسپانسبلٹی کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح جوا جو ہے، میسر مینز آسانی سے حاصل کیا گیا. جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے رکھے جاتے ہیں اور بس جو جیت لیتا ہے سب کے سب اس کو مل جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے. اسی طرح آستانوں پہ جا کے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ قربان کر دینا، یہ بھی ناپاک ہے. اور چوتھی چیز جو آج کل بھی بہت عام ہے، فالگیری. فالگیری کیا ہوتا ہے؟ قسمت کا حال معلوم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی فیوچر کے بارے میں جا کے کسی سے پوچھے گا، چاہے کسی کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی کے پاس بھی گیا، 40 ڈیز تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی. 40 ڈیز تک. اسی طرح شراب کے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے متعلق کہ ایک ایسا شخص جس کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ مر گیا تو قیامت کے روز وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے گا. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں شراب تھی اور توبہ کیے بغیر اس کی جان نکل گئی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کفر پر اس کی موت واقع ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں قیامت کے روز ان کو پاکیزہ شراب، جنت کی شراب نہیں پلائی جائے گی. اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں قیامت کے روز ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا.
حوض کوثر پتہ ہے نا آپ کو، وہ حوض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور جسے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. کیسا ہے وہ؟ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. 50,000 سال کا لمبا دن، سورج سبا نیزے پر. تو اس وقت جی کیا چاہتے ہیں؟ اب بھی ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے یا ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی، بس پانی چاہیے ہمیں. تو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا. اسی طرح شراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی 10 لوگوں پر جو شراب سے ریلیٹ کرتے ہیں. کون؟ اس کو تیار کرنے والا، جس کے لیے تیار کی جاتی ہے، اس کو لے جانے والا، جس کے لیے لے جائی جاتی ہے، اس کو سرو کرنے والا، اس کی کمائی کھانے والا، اینڈ سو آن. تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم کسی ایسی جگہ پہ کام تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. وہ ٹیبل جہاں کوئی دوسرا شراب پی رہا ہے، خدا نخواستہ ہم نہیں، ہمارے بچے نہیں، کوئی اور پی رہا ہے، لیکن ہمارے بچے یا ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لعنت میں ان لوگوں کو بھی شریک کیا جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں میں تھوڑی نہ پی رہی، وہ اس کا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. نہیں، ہمیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اس کو فروخت کرنا، اس کو لینے والا، لے جانے والا، جس کے لیے لے جائی جائے، 10 لوگ بنتے ہیں. ان سب پہ اللہ کی لعنت. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو یہ یاد رکھیں کہ پہلا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 219، دوسرا حکم سورۃ النساء آیت نمبر 43، تیسرا حکم لاسٹ ون جو آیا وہ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اینڈ 91. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رجسن، یہ ناپاک ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں. جو لوگ یہ اعمال کریں گے اٹ مینز وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں. فاجتنبوہ، پس کیا کرو؟ اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. کون سی فلاح؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ دوزخ سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا. کیوں؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں، اس کے ذریعے کیا چاہتا ہے شیطان؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے. کسی شرابی کو کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے قریب بھی بیٹھے؟ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. دشمنی، بغض، حسد، جیلسی. جب ایک جوا کھیلنے والا جوا جیت جاتا ہے اور سارے پیسے اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا اس کے جو دوست ہوتے ہیں، سو کالڈ جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ان کا بس چلے تو اس کو قتل ہی کر دیں. تو یہ کیا ہے؟ حسد، بغض اور دشمنی. فی الخمر والمیسر، اسپیشلی ان 2 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے آگے. اوپر 4 چیزیں بتائی گئی اور پھر خمر اور میسر بتایا جا رہا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. اور نماز سے روک دے کی دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہم پڑھ چکے کہ نماز کے قریب نہ جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو. اللہ کے ذکر سے کیسے روکتی ہے؟ ظاہر ہے جب انسان نشے میں ہوتا ہے اس کو کچھ ہوش نہیں، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، وہ تھوڑی نا اللہ کا ذکر کرے گا. اس لیے آخر میں یہ پوچھا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم باز آنے والے؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا انتہین، بس ہم باز آ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساری شراب جتنی بھی جمع ان کے پاس پڑی ہوئی تھی مٹکوں میں رکھی جاتی تھی، بلکہ شراب جتنی پرانی ہوتی تھی اتنی وہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی تھی اور زیادہ اس کا اثر ہوتا تھا، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے. سارے مٹکے توڑ دیے گئے، شراب جو ہے وہ بہا دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ کتنے دنوں تک مدینہ کی گلیوں میں صرف شراب کی اسمیل ہی رہی کیونکہ انہوں نے بہا دی تھی. اچھا، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی کسی کو گفٹ دے شراب اور وہ کہے کہ میں نے تو پینی نہیں ہے، چلو میں کسی اور کو دے دوں. نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بات اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے، کوئی آپ کو گفٹ کر رہا ہے، کوئی نان مسلم، وہ پینے والے ہیں، ظاہر ہے آپ کو وہ دے رہے ہیں تو آپ ان سے لے ہی نہ. کبھی میں نے پینی نہیں ہے، ہم الاؤڈ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں لے سکتی، لیکن اس خیال سے اس سے لے لینا کہ کوئی بات نہیں، میں نے کسی اور کو دے دینی ہے، نہیں تو اس میں بھی آپ لعنت کے مستحق ہوں گے. جی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیروی کرو جو وہ کہتے ہیں. وَاحْذَرُوا، اور بچو، چکنے رہو، ڈرو. فَإِن، پھر اگر تَوَلَّیْتُمْ، تم پھر گئے. فَاعْلَمُوا، بس جان لو. انما، بے شک. علی، پر. رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے ہے. البلاغ المبین، کھلم کھلا پہنچا دینا، منوانا نہیں ہے.
اب یہ آیت کیوں آئی؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو جتنی احادیث بتائیں شراب کے متعلق یا جوئے کے متعلق، احادیث کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی شراب کے، جوئے کے اور ان باقی دو چیزوں کے متعلق، لیکن اس کے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں پھر ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نبی کی اطاعت کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی اطاعت، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. نبی کیا ہم تک کیا پہنچاتا ہے؟ وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ اس کا کام اس کے ذمے پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو اس آیت کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور وہ تو شراب پیتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں فوت ہو گئے، غزوہ احد میں، یا خود جو اپنے گھروں میں طبعی موت مارے گئے، تو ان کا کیا قصہ ہے؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو طعموا وہ کھا پی گئے، اذا اس حال میں، ما جب، اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کیونکہ پہلا حکم بھی آ چکا تھا شراب کے بارے میں، لیکن لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ڈرے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر تھا ان کے دل میں، ایمان بھی وہ لائے اور نے نیک اعمال بھی کیے، لیکن اس کے باوجود جب تیسرا کلیئر کٹ جو حکم ہے شراب کے بارے میں نہیں آیا تھا، شراب انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ کچھ پی گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر کیا ہوا اگر انہوں نے پی لیا؟ ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور انہوں نے احسان کیا، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی یحب وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو. وہ لوگ جو اس سے پہلے فوت ہو چکے وہ بھی ایمان والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت یہ حکم ان کی زندگی میں نازل ہوتا تو بے شک وہ بھی اس پر مکمل طور پہ عمل کرتے. تو نبی کی بات سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں. وہ آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ ان کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے. تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے 3 بار ذکر کیا گیا ایمان لانے کا، نیک اعمال کرنے کا اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا. اور اگر دیکھا جائے تو تیسری آیت میں پھر مکمل طور پہ بتا دیا گیا کہ شراب سے رک جانا چاہیے. تو وہ صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے ان کو اپنے ساتھیوں کی فکر ہوئی، اس سے یہاں بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے پی بھی لی تھی لیکن وہ کون تھے؟ ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے. لیکن یہ آیت ان کی زندگی میں نازل نہیں ہوئی، اس لیے اگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے، لیبلونکم اللہ البتہ ضرور بے ضرور آزمائے گا تم کو اللہ سبحانہ و تعالی. اب اس آیت میں ایک قصے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے بیسیکلی کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ 1400 لوگ عمرے کی نیت سے مکہ معظمہ جانے کی کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کسی کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے تم لوگوں کو. قریش نے ان کو منع کر دیا. اب حدیبیہ کے مقام پر ہوا یہ کہ سب لوگ تو احرام کی حالت میں تھے کیونکہ عمرے کی نیت سے وہ نکلے تھے. وہاں شکار جو ہے پرندے یا شکاری جانور واللہ عالم، لیکن پرندوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت قریب آ گئے تھے ان کے، اور عرب جو تھے جو ان کی ایک کمزوری سمجھ لیں کہ وہ شکار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے جب تک وہ اس جانور کو شکار نہیں کر لیا کرتے تھے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر یعنی جب تمہارا سفر شروع ہوگا اور تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تمہیں اللہ ایک چیز کے ساتھ آزمائے گا، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ شکاری پرندے تھے جو بالکل ان کے سروں کو ٹچ کر رہے تھے. ویسے بھی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں لیبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات.
وبشر الصابرین، البتہ ضرور بالضرور آزمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو؟ تم لوگوں کو کس چیز کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ اور مال اور جان کے نقصان کے ساتھ اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ یہ 5 آزمائشیں ہیں جو کسی نہ کسی وقت کسی بھی انسان پہ آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ہم سب کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا گیا ہے۔ سورہ ملک کی آیت سب کو پتہ ہوگا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی یا موت دی، کس لیے؟ تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ کس چیز میں آزمائش ہے؟ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کس کے پاس کتنی زیادہ جیولری ہے، کتنی بڑی کار ہے، نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون نیک عمل کرتا ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام کی آزمائش ہو رہی ہے شکار کے ذریعے۔ تھے عربی نا، اور عربوں کا کیا تھا؟ شکار کے سامنے ٹھہرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہوا یہ کہ جب یہ یہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو آزمایا جائے گا کس چیز کے ساتھ؟ بشیئن، کسی چیز کے ساتھ۔ ابھی چیز یہاں کلیئر نہیں بتائی گئی، تفاصیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ پرندے تھے، من الصید، شکار میں سے، تنالہ، تم پا لوگے اس کو، کیا چیز؟ ایدیکم، تمہارے ہاتھ۔ اتنے قریب پرندے، یوں ہاتھ اوپر کیا اور اس کو پکڑ لیا۔ اور ورماحکم، اور تمہارے نیزے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہے آزمائش، کیا؟ من یخافہ، کون ہے جو ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف احرام بندھے ہوئے لوگ جو ہیں، جو ساتھی ہیں وہی ہیں، اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے ڈر کی وجہ سے شکار کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا مطلب؟ کچھ اور بتائیں۔ کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ سورہ مائدہ جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو وہاں کیا بتایا گیا تھا کہ شکار حرام ہے اس حال میں وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اگر تم احرام کی حالت میں ہو۔ پرابلم یہ تھی صرف کہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ شکار نہیں کھیل سکتے، اس لیے تو آزمائش تھی، ورنہ ایسے نہیں تھا کہ اللہ کا حکم آیا تو ہم نے اس شکار کو دیکھنا، اس کو ہم نے کھیلنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ احرام کی حالت میں ہیں اس لیے آپ شکار نہیں کھیل سکتے۔ کیا اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے؟ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو شخص اعتدا، تجاوز کرے گا، کس چیز سے؟ احرام پہنے ہوئے شکار کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کیونکہ اللہ کا کھلا کھلا حکم آ چکا کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ شکار نہیں کھیل سکتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا نہیں، تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ شکار کھیلنا منع ہے، حرام ہے، لیکن اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا سلوشن آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ومن، اور جو شخص، قتلہ، اس کو قتل کرے گا یعنی شکار کھیلے گا، منکم، تم میں سے، اور تم احرام کی حالت میں ہو، متعمدن، جان بوجھ کر، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، پس اس کا بدلہ ہے، اب اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کیا ہے اس کا بدلہ؟ مثل، مانند، ما، جو، قتلہ، جو قتل کیا، جو مارا گیا، شکار کھیلا گیا، من النعام، مویشی جانور میں سے، یحکم، فیصلہ کریں گے، بہی، اس کا، ذوا عدل منکم، عدل والے تم میں سے، 2 عدل والے تم میں سے فیصلہ کریں گے۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ کہ جو جانور تم نے شکار کیا ہے احرام کی حالت میں، اسی کے بدلے اسی جیسا جانور لے کے کیا کیا جائے گا؟ ہدین، ہدی کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا، بالغ الکعبتی، اور وہ پہنچائی جائے گی وہ قربانی کعبہ کو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم قربانی دیتے ہیں نا، جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے؟ جی، کعبہ، ادھر ہی قربانی ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر کسی نے، بات کو سمجھیں آپ، بات کیا بتائی، حکم کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ہے اور کسی نے شکار کر لیا،
تو اب ظاہر اس نے غلط کام کیا. اب اس غلط کام کو، اس گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ عدل والے دو بندے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جو جانور اس نے شکار کیا ہے اسی جیسا جانور، وہی جانور لے کے تو اس کی قربانی کرنی ہے اور اس کو کعبہ تک پہنچانا ہے. او یا کفارتن، اس کا کفارہ ہے. اب جو ایسا نہیں کر سکتا، ایک اور آپشن بتایا جا رہا ہے. طعام، کھانا کھلانا، کس کو؟ مساکین، مسکین کو. او یا عدل، بدلے میں، ذالکا، اس کے، سیامن، روزے رکھنا ہے. لیذوق، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، اپنے گناہ کا وبال، اپنے گناہ کی، جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے. پہلا آپشن کیا ہے؟ اس جتنا ایک جانور لے کے اس کو قربان کر کے کعبے تک پہنچانا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. اب یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسکین کو، 2 مسکینوں کو، 3 کو، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس کو آپ سمجھیں. اس کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ جو جانور شکار کیا گیا ہے، فار ایگزامپل ایک کیا شکار کیا گیا، ایک جی ہرن یا بکرا یا جو بھی ہے وہ شکار کیا گیا. اب اس کی مالیت، یہ عدل والے جو 2 بندے مقرر کیے گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، ویلیو اس کی کتنی ہے. فار ایگزامپل 100 پاؤنڈ اس کی ویلیو تھی ایک قربانی کی، جو اس نے شکار ہو گیا اس کی 100 پاؤنڈز ویلیو تھی اس جانور کی. اب 100 پاؤنڈز میں جتنے مساکین کا کھانا آتا ہے وہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اسی طرح روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ روزہ رکھے. اب کتنے روزے رکھے جائیں؟ اتنے روزے کہ ان 100 پاؤنڈز میں سے اس کو افطار آپ کروا سکیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ 3 آپشنز آپ کو بتائے گئے ہیں. اف اللہ، معاف فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اما، اس سے، جو سلف، جو اس سے پہلے ہو گزرا. جیسے شراب کے بارے میں کیا بتایا گیا، وہ صحابہ کرام جو پیتے رہے اور وہ فوت ہو گئے، وفات پا گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اس سے معاف ہے، کیونکہ یہ حکم ان کے سامنے نہیں آیا تھا. اب حکم آ گیا ہے کہ شکار احرام کی حالت میں نہیں کھیلنا، جو کھیلے گا وہ کفارہ دے گا. اس لیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ، جن لوگوں سے احرام کی حالت میں شکار ہو چکا ہے، ان کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی بھی احرام کی حالت میں شکار کھیلے گا تو اس کو کفارہ ضرور دینا ہوگا. اور اس کے 3 آپشنز آپ کو بتا دیے گئے. ومن، اور جو شخص، عادہ، جو حدیں توڑے گا، فینتقم اللہ، پس انتقام لے گا اس سے اللہ، منہ، اس کا. پھر اللہ کافی ہے اس کو. اگر کوئی کہے نہیں میں نے تو کفارہ بھی نہیں دینا، میں نے شکار بھی کھیلنا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو تیار رکھے، اس کا انتقام اللہ کے ذمہ ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، عزیز، وہ تو غالب ہے، ذو انتقام، بہت زیادہ انتقام لینے والا. اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من کل عذاب. استغفر اللہ. یہ ساری باتیں تھیں خشکی کی. اب آگے سمندر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ احل، حلال کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صید البحر، شکار سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے. شکار بیسیکلی آپ اس کو سمجھ لیں، شکار پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے لوگوں کو ان کا من پسند مشغلہ تھا شکار کھیلنا. اب سمندر کا شکار حلال ہے اور خشکی کا نہیں، تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ سمندر پہ جو شکار کھیلا جائے گا وہ کھیل کی نیت سے ہوگا. اور جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کا کام کرنا. پھر کھیل تماشا اور یہ چیزیں، یہ دنیاوی چیزیں، یہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور سمندر کا جو شکار ہے آپ کے لیے حلال ہے. کیوں؟ کہ سمندر میں کھیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں ضرورت ہے. کیونکہ سمندر میں رہتے ہوئے اگر آپ شکار کھیلیں گے تو کس چیز کا شکار ہوگا؟ مچھلی کا. تو اگر فار ایگزامپل ایک بندہ اس کو ایوی دل لگی کے لیے کر رہا ہے، تو اگر وہ مچھلی کا شکار کرے گا اور وہ اس کو کہاں رکھے گا؟ اسی شپ پہ یا اسی بوٹ پہ رکھے گا، تو تھوڑی دیر کے بعد تو اس کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں. اس لیے سمندر میں رہتے ہوئے شکار مینز ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہوگی اس کو، تو اس لیے وہ کھائے گا.
اس لیے اس نے اس کا شکار کیا. وہ کھیلنے والی نیت نہیں ہے. اور احرام کی حالت میں شکار سے اس لیے منع کیا گیا کہ شکار دنیاوی کھیل تماشا اسی میں آتا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں. سمجھ آئیے آپ کو جی. وطعامہ اور کھانا اس کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، طعامہ سے مراد ہے وہ مچھلیاں جس کو سمندر کی لہریں ساحل پر چھوڑ جائیں. کیونکہ پہلے کیا بتایا گیا، احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار کھیلنا حلال ہے تمہارے لیے. وطعامہ اور اس کا کھانا بھی حلال ہے. کون سا کھانا؟ وہ مچھلی جس کو لہریں بہا کے سمندر کے ساحل پہ چھوڑ جائیں. متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے بھی. دونوں اس کو کھا سکتے ہیں. مسافر مطلب وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، ویسی مسافر ہیں آپ کے ساتھ ایک شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی حلال ہے. وحرم اور لیکن یہ یاد رکھو حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البر خشکی کا شکار. دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سمندر کی بات سن لینے کے بعد لوگ کہیں سمندر کا حلال ہے چلو خشکی کا بھی ہے. نہیں، دوبارہ بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید البر شکار خشکی کا، ما دم تم اس وقت تک جب تک تم حرما احرام کی حالت میں ہو. جب تم احرام اتار دو پھر تم خشکی کا شکار کھیل سکتے ہو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سبحانہ و تعالی سے، الذی وہ ذات جو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے. اور پھر وہ تم سے پوچھے گا کہ قرآن پڑھ لینے کے بعد، میری کتاب کی آیات پڑھ لینے کے بعد، میرے احکامات آ جانے کے بعد، اس کے باوجود تم شکار کھیلتے رہے احرام کی حالت میں، تو یہ یاد رکھو وہاں پوچھ گچھ ہوگی. اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ جعل اللہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام بیت الحرام، بیت الحرام عزت والا گھر، حرمت والا گھر، قیاماً للناس زندگی کے، لوگوں کے لیے زندگی قائم ہونے کی جگہ. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، وجعلنا البیت اور بنایا ہم نے گھر کو یعنی بیت الحرام کو، کیا چیز؟ مثابۃ للناس وامنا لوگوں کے بار بار پلٹنے کی جگہ. وہ لوگ جو حج کرنے ابھی نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے، اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی بار بار لے جائے انشاءاللہ. لیکن جب آپ نہیں گئے ہوتے وہ ایک الگ تڑپ ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک بار جا کے دیکھ کے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو دل چاہتا ہے پھر جانے کو، وہ ایک الگ تڑپ ہے. مثابۃ للناس اس لیے کہا گیا، لوگوں کے بار بار پلٹنے کی جگہ. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار آپ گئے، آپ کہے بس اٹس انف، ہو گیا میرا کام. نہیں، بار بار جی جاتا ہے وہاں جانے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت الحرام کو کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی قائم ہو گئی. اشارہ ہے عربوں کی طرف کہ جب تک خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے پہلے، اس سے پہلے وہاں کیا تھا؟ ویرانہ تھا. اور کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں جا کے آباد کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں جب آب زمزم جاری ہوا اور کچھ تو اگتا تھا نہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، لوگوں کو کھلے عام کہا کیا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہے وہ جا کے زیارت کرے خانہ کعبہ کی، یعنی حج کے لیے اور عمرے کی طرف اشارہ ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیت الحرام ہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کی زندگی شروع ہوئی. کیوں کہ جب دور دور سے لوگ وہاں آنا شروع ہوئے تو لوگ وہاں اپنی چیزیں لا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایکسچینج کیا کرتے تھے. یہ ایک بزنس کا طریقہ تھا. بزنس کرنا جائز ہے، شکار کرنا حرام ہے جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا، لیکن یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، تم وہاں بزنس کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، ایون آپ احرام کی حالت میں ہو تو بھی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ بیت الحرام جو ہے اس کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ مرکز ہے، سب لوگ وہاں آتے ہیں، لوگ وہاں تجارت کرتے ہیں اور لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور وہاں شاپنگز ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ کیا ہے؟ زندگی کا ایک ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. وشہر الحرام اور بیت الحرام کے علاوہ اللہ نے حرمت والے مہینے بھی بنائے. کون کون سے ہیں؟ رجب،
جی سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے. کون سا؟ محرم، جی رجب، ذیقعدہ اور ذی الحج. حرمت والے مہینے مینز اس میں صرف امن ہوگا. یہ بھی عربوں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی جاتا تھا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، قافلے روانہ ہوتے تھے، جب وہ واپس آتے تھے دیکھتے تھے گھر ان کے لٹے پٹے سب کچھ لوگ لے گئے ہیں. اسی طرح راستہ چلتے ہوئے جب قافلہ جاتا تھا تو اس وقت قربانی کے جانور لوگ ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، راستے میں اس کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا. تو حرمت والے مہینے ہوتا یہ تھا کہ رجب کا مہینہ لوگ عمرے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس میں عمرہ کیا جاتا تھا. اور حج کے لیے ذیقعدہ کے مہینے میں نکلتے تھے، ذی الحجہ پہنچتے تھے. ذی الحجہ کا جب کیونکہ کافی لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، ذی الحجہ میں وہاں حج کر لیا اور پھر جب وہ واپس گھروں کو پہنچتے تھے تو محرم شروع ہو چکا ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو یہ حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے کس نے بنائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس لیے بنائے؟ لوگوں کی زندگی کے لیے، تاکہ لوگ آباد رہیں اور اس میں امن و امان رہے. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے والہدیہ، اور بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محترم کس چیز کو؟ ہدیہ، قربانی کے جانوروں کو. والقلائد، اور قلادے یا پٹے ڈالے ہوئے جانور. اس کی ڈیٹیل بھی ہم پیچھے پڑھ چکے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، کوئی نشانی ڈال دیتے تھے، اور جب وہ دور سے نظر آتے تھے کہ اچھا یہ تو قربانی والے جانور ہیں تو لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں آپ. ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبی لڑائیاں ان کی ہوتی تھیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو روک دیا. ذالک، یہ سب کچھ جو اللہ نے بنایا، حرمت والے مہینے اور بیت الحرام اور ہدی کے جانور اور قلائد والے جو جانور ہیں، ان سب کا لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وان اللہ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی کس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. کس طرف اشارہ ہے؟ مدبر کی طرف. پلانر ہے، اس نے پلان کر رکھا ہے کہ کس چیز کو کہاں ہونا ہے، اور جو مخلوق اس نے پیدا کر دیا اس کو ایسی نہیں چھوڑ دیا. یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں کہ ہر طرف ہم امتحان میں پڑ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے، ہماری سہولت کے لیے کیا بیت الحرام بنا دیا، حرمت والے مہینے بنا دیے. کس لیے؟ امن کے لیے. اور نہ صرف انسانوں کا احترام کیا جائے، جانوروں کا بھی احترام کرنا ہے. اللہ کی شان، سبحان اللہ، کہ جانوروں کا بھی احترام کیا جائے. کیوں کہ وہ مدبر ہے، اس نے انسان کو اپنی مخلوقات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے ایک مکمل ایک انتظام، اس کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے اور کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. انسان کو اپنی زندگی میں باقی جتنی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ امن. جب تک آپ سیف نہیں ہوں گے، نہ آپ کھا سکتے ہیں سکون سے، نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ آپ کی زندگی چل سکتی ہے، نہ آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے لیے امن کا بندوبست کر دیا. اعلموا، اور جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. وان، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غفور الرحیم، وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت بہت عام ہے، ہر وقت ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے. اللہ بڑا غفور الرحیم ذات ہے، بہت غفور الرحیم ہے، بے شک وہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ شدید العقاب. تھوڑا یہ بھی ذہن میں رکھیں، عقاب کیا؟ سزا دینے والا. کب سزا دیتا ہے؟ گناہ کے بعد. عقاب کا جو مطلب نکلتا ہے گناہ کے بعد. اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ اس کو اس کا عذاب بھی دے گا. ہاں، اس گناہ کے بعد توبہ کی، اور ایسی سچی توبہ کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کیا، تو بے شک وہ غفور الرحیم ذات ہے. لیکن جو گناہ پہ گناہ کیے جائے گا اور زبان پہ اس کے کیا ہوگا؟ اللہ غفور الرحیم ذات ہے، نہ توبہ کر رہا ہے نہ اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے، تو آپ خود سوچیں، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، بے شک وہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے، بے شک.
ٹائم جی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. I don't know. کم بھی کر دیا نا ہم نے. جی صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.